الحمد للہ السلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد باب فضل الوضو وضو کی فضیلت کا بیان والغر المحجلون من آثار الوضو والغر اور جن کی پیشانی چمکتی ہوگی، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، المحجلون جن کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے، من آثار الوضو وضو کے آثار کی وجہ سے، وضو کے پانی کے آثار کی وجہ سے، وضو کے پانی کے لگنے کی وجہ سے چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، دونوں ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، دونوں پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر، نعیم المجمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں رقیت میں چڑھا مع ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علی ظہر المسجد مسجد کی چھت پر، فتوضا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، وقال اور فرمایا انی سمعت النبی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ کہہ رہے تھے ان امتی بے شک میری امت یدعون ان کو بلایا جائے گا قیامت کے دن یوم القیامہ غرًا محجلین اس حال میں کہ ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور دونوں ہاتھ دونوں پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضو وضو کے آثار کی وجہ سے، وضو کے پانی کے لگنے کی وجہ سے۔ غر اگر غرتن بنیادی طور پر جو گھوڑے کی پیشانی ہوتی ہے، گھوڑے کی پیشانی پہ جو سفید بال دور سے چمک رہے ہوتے ہیں اس کو غرتن کہتے ہیں۔ تو بعد میں پورے چہرے کی چمک اور خوبصورتی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا۔ محجل تحجیل بنیادی طور پر وہ گھوڑے جن کے 3 پاؤں سفید ہوتے ہیں، گھوڑے کھڑے ہوئے ہوں سینکڑوں ہزاروں، اور ایسے گھوڑے جن کے 3 پاؤں سفید ہوں وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں اور وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ تو بعد میں یہ تمام اعضاء کی چمک جو دونوں ہاتھ دونوں پاؤں، ویسے تو گھوڑے کے 3 پاؤں سفید، لیکن یہاں پر یہ 2 ہاتھ 2 پاؤں یعنی 4 اعضاء کے سفید ہونے پر اور ان کی چمک پر استعمال کیے گئے ہیں۔ فمن استطاع جو طاقت رکھے منکم تم میں سے ایطیلا کہ وہ بڑھائے غرتہ اپنی چمک کو، یہاں لفظ صرف غرتہ آیا ہے، غرہ چہرے کی چمک، جبکہ ایک روایت میں وتحجیلہ کا لفظ بھی ہے آیا ہے۔ اگر اکیلا غرتہ ہو تو اس کا مطلب جز بول کر کل مراد، یعنی ایک چیز بول کر باقی چیزیں بھی مراد، چہرہ بول کر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں بھی مراد۔ اور اگر دوسری روایت کو دیکھیں جس میں تحجیل کا لفظ موجود ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی چمک کو بڑھائے فلیفعل تو وہ کرے۔ اب دونوں ہاتھ دونوں پاؤں، ہاتھ دونوں ہوتا ہے کوہنیوں سمیت، اگر اس سے اوپر یہاں تک دو لیں یہاں تک دو لیں تو یہاں تک دو لیں تو یہ اضافہ صحابہ کرام سے اوپر تک دونا ثابت ہے۔ ایسے پاؤں دونوں ہوتا ہے ٹخنے سمیت، ٹخنے سے تھوڑا سا اوپر ٹخنے سمیت، لیکن یہاں تک دو لیں یہاں تک دو لیں یہاں تک، حتیٰ کہ گھٹنے تک، اس کو ٹخنا کہتے ہیں اس کو گھٹنا کہتے ہیں، تو گھٹنے تک، اس سے اوپر نہیں جانا، یہاں تک صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو درمیان تک تو ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ اتنی، اور جو شلوار ہے وہ بھی نصف پنڈلی تک، یہ افضل ہے، اس کو نصف پنڈلی نیچے اجازت ہے لیکن ٹخنے سے نیچے نہ جائے۔ تو وضو کرتے وقت اگر یہ ذہن میں ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، 2 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ وضو کرتے وقت گناہ بھی چڑھتے ہیں، اور وضو کا پانی جہاں جہاں لگے گا
کل قیامت کو یہ آلات چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ فضیلت کل قیامت کے دن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔